نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ بحیثیت مربی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں بھی لوگوں کو رستے سے بھٹکتے ہوئے دیکھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی بھی ایسی کمی دیکھی، غلطی دیکھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تربیت کی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور یہ لڑائیں، یہ جھگڑے، یہ فساد جو ہیں وہ پشت در پشت چلتے آ رہے تھے۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تو رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تم آپس میں فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی رحمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تم ان کے لیے سخت گو نہیں ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے دیوانے نہ بنتے، آپ کا کلمہ نہ پڑھتے۔ تو میرا عرض کرنے کا بھائیو مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی، اپنے صحابہ کی، اپنے شاگردوں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کی۔ جو بھی آپ نے کمی دیکھی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے احسن انداز سے، اچھے طریقے سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تصحیح فرمائی، اصلاح فرمائی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول تشریف لائے۔ انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھے، آپ کو سلام کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابی کہتے ہیں جی میں نے پڑھ لی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو دوبارہ لوٹا دیا اور جا کر اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ دوبارہ آپ نے وہی بات کہی کہ جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ پھر وہ وضو کر کے آئے، نماز پڑھی، آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے سے بار بھی وہی بات دوبارہ دہرائی۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ تربیت فرمائی کہ جاؤ جا کے اچھی طرح وضو کرو۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اس کے مطابق وضو کیا جائے، مکمل وضو کیا جائے۔ کوئی وضو والی جگہ کا اعضاء میں سے کوئی خشک نہیں رہنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ نماز ادا کرو، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے تلاوت کرنے کی وہ تلاوت کرو، اس کے بعد رکوع کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ تطمئن راکعا، تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے، آرام اور سکون کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ کرو، سجدہ بھی اطمینان اور تسلی کے ساتھ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز کو دیکھا تھا کہ اس کی نماز ٹھیک نہیں تھی، وہ جلدی جلدی پڑھتا تھا۔